بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا، جس کو ایک مسلمان پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت اولیاء دوسرے کی طرف بلا کب اور کیسے توجہ کر سکتی تھی؟ آپ سے نکاح ہو گیا۔ یہ بات تو شرعاً جائز تھی، نہ اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرت انبیاء علیہ اکرام علیہ السلام کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ آپ کے منصب اعلیٰ کے مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس کا متنبہ آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ اللہ نے 2 فرشتے انسانی صورت میں بھیجے، جو مدعی اور مدعا عالیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے، اور بجائے روزانہ سے داخل ہونے کی دیوار پھاند کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھاندتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے تو فرشتوں نے کہا، آپ ڈریں نہیں، ہم دونوں فریق ہیں کہ ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارا ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دیجیے اور ہمیں سیدھی راہ چلائیے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تم اپنی دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے، وہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کو کہتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر ساجے والے بھی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، وجہ سے ان لوگوں کی جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہو، ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمہ کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمے کی پیشی در حقیقت یہ میرا امتحان تھا، چنانچہ فوراً ہی آپ سجدہ میں گر پڑے، وہ خدا سے معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین پہ نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر، خواہش کے پیچھے نہ جانا، تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔